تو جو لوگ آج ظلم کر رہے ہیں، حضرت خبیب بن عدی کی روح پکار کر کہہ رہی ہے کہ جو لوگ آج ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہم کمزور سمجھ رہے نا، اللہ ہمارا بدلہ لے گا انشاءاللہ تعالی۔ فتح ہوا، آقا دو عالم نے کہا سب صحابہ ہیں، کس کو اعزاز حاصل ہوگا کہ اذان دیں گے؟ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بلال چلو کعبۃ اللہ کے اوپر۔ حضرت بلال کعبے کے اوپر چڑھ گئے، بولے کدھر رخ کر کے دو؟ بولے بلال میری طرف رخ کرو۔ حضرت بلال نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے، حضرت بلال مدینے میں نہیں رہ سکے، چلے گئے کہاں؟ سیریا کو چلے گئے۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بولے بلال تم کیا ہم کو بھول گئے؟ حضرت بلال کو خواب میں آ کر کہا بلال کیا تم ہم کو بھول گئے؟ حضرت بلال واپس آئے مدینے کو۔ پھر امام حسن اور حسین آ کر ان سے کہا بلال نانا جان کی اذان دو۔ حضرت بلال نے کہا نہیں دے سکتا میں۔ بولے نہیں حکم ہے ہمارا۔ تو نے کہا کہ آپ آل رسول ہیں۔ اذان دی حضرت بلال نے، مدینہ شریف میں کوہرام مچ گیا کہ لوگ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، مگر حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے، بے ہوش ہو گئے۔ یہ محبت ہے حضرت بلال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب حضرت بلال کی زندگی کا آخری وقت، تو ان کی بیوی نے کہا واہ حزانہ کہ کیا غم کا وقت ہے۔ تو حضرت بلال نے کہا واہ ترابا کیا خوشی کا وقت ہے۔ بیوی بول رہی ہے غم کا وقت ہے، بلال کہہ رہے واہ ترابا۔ بولے کیوں کہہ رہے؟ بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت ہے۔ تو کبھی بھی موت سے ڈرنا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت ہے۔ نوجوانوں، کیا تم جانتے خبیب بن عدی کون تھے؟ صحابی رسول ہیں۔ پکڑ لیا ان کو کفاران قریش، سلیب پر مانے کراس پر لٹکا دیے، کوئی چاقو مارتا، کوئی چھری مارتا، اور کسی کہنے والے کہا کہ اے خبیب کیا اچھا ہوتا ہے کہ تمہاری جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تم گھر میں آرام سے بیٹھو۔ حضرت خبیب نے کہا خدا کی قسم نہیں، میں سب کچھ قربان کر دوں گا مگر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھتا نہیں دیکھ سکتا۔ جب ان کو پھانسی کی سزا دی جا رہی تھی تو حضرت خبیب بن عدی نے کہا کہ اے ظالموں مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ یہ 2 رکعت نماز موت سے پہلے یہ حضرت خبیب بن عدی کی ہے۔ نوجوانوں 2 رکعت نماز پڑھے اور نماز پڑھ کے دعا کرے اللہ میں تیرے سے شکایت کر رہا ہوں، میں تجھ سے شکایت کر رہا ہوں مولا میرا ایمان ختم نہیں ہونا، میں دین پر مرنا، یا اللہ مجھے دین پر مرنے دے۔ موت سامنے مر دعا کیا کر رہے؟ شکایت کر اللہ سے۔ اور پھر کیا کہا؟ اللہ جو آج مجھے لوگ مار رہے اللہ تو ان کو چن کر تو ان سے بدلا لے۔ تو جو لوگ آج ظلم کر رہے ہیں، حضرت خبیب بن عدی کی روح پکار کر کہہ رہی ہے کہ جو لوگ آج ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہم کمزور سمجھ رہے نا، اللہ ہمارا بدلہ لے گا انشاءاللہ تعالی۔ تم بے زبان ہم کو سمجھ کر مار رہے ہو، تم کمزور سمجھ کر ہمارے گھروں کو توڑ رہے ہو، تم ہم کو پیٹ رہے ہو، نوجوانوں کی جوانی کو جیل میں ڈال کر برباد کر رہے ہو، اللہ بدلہ لے گا، ہم کچھ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حوصلوں کو بلند رکھو۔ جب خبیب بن عدی پر ظلم ہوتا تھا تو ایک صحابی رسول تھے، سعید بن امیر کا نام تھا، وہ سیریا کے گورنر بن گئے تو راتوں میں بعض وقت تو بے ہوش ہو جاتے۔ فاروق اعظم خلیفہ تھے، ان سے پوچھا کہ سعید بن امیر کیا ہے یہ؟ بولے میں اس وقت خبیب بن عدی پر ظلم کیا جاتا تھا، دیکھتا ہوں تو بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ تو تم سمجھ رہے اللہ نہیں دیکھ رہا یہ؟ اور آپ ہم سمجھ رہے اللہ دیکھ رہا میرے بھائی، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ اور اگر تمہارے دل میں ذرا سا بھی یہ خیال پیدا ہے یار بڑی بے بسی ہے یار، کیا ہو رہا ہے یہ؟ میرے دوست غزہ کو یاد کرو، 65,000 شہید ہو گئے۔ کتنے؟ 65,000 غزہ میں شہید ہو گئے۔ اور کیا بول رہے ہیں؟ مرنے کو تیار ہے مگر ظالم کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ غزہ کی مائیں اپنے بچوں کو اٹھا کر کہہ رہی ہے کہ بیٹا جا، بیٹی جا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا تو جا کر شکایت کرنا
کہ دنیا اندھی ہو چکی تھی، ہمارے قتل کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ باپ نوجوان بچے کی لاش کی طرف دیکھ کر کہہ رہا ہے بیٹا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ موجودہ دنیا میں اگر کربلا کی تاریخ کہیں پر دہرائی جا رہی ہے تو غزہ میں دہرائی جا رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمتوں کو بلند رکھو۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ جنت نہیں ہے، دارالعمل ہے۔ یہ عمل کرنا ہے نوجوانوں، ہمت سے کام کرنا ہے، حوصلوں کو بلند رکھو۔ لاکھ مصائب اور مشکلات آ جائے، تمہاری طاقت تمہارا اتحاد ہے۔ احمد نگر کے لوگوں، اپنے اتحاد کو ٹوٹنے مت دو۔ یہ سب کوششیں کیا کی جا رہی ہیں کہ تم کو ایک موتیا جو پروتے نا موتیا کو، اس طرح تمہارے کو توڑ کے بکھر دیا جائے۔ تم متحد رہو، اللہ انشاءاللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ اس چیز کو اپنے دلوں میں بٹھا لو نوجوانوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت کا دعویٰ کر رہے تو مسجدوں کو آباد رکھو، اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اگر بیوی غصہ بھی کرتی تو میری شادی ہو کے قریب 30 سال ہو گئے، تو کامیاب شادی کا راز یہ ہے جو شادی کرنے والے ہیں نا جو نہیں کرے۔ اب جو نہیں کرے انہوں بہت اوپر چلے گئے آج کل، یا کر کے چھوڑ دیے ہوں گے، کیا ہے چھوڑو۔ مگر اگر شادی کرے بیوی غصہ بھی کرے تو بولنا اوہو رحمت برس رہی، آج نیچے منڈی کرنا، کبھی آرگیو نہیں کرنا، اس میں کامیابی ہے۔ اپنی ماں پر رحم کرو، اپنے ضعیف ماں باپ پر رحم کرو، اس معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرو، پڑوسیوں پر رحم کرو، چاہے تمہارا پڑوسی ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب چوتھی بات یہ ہے کہ یہاں پر طوفان آیا، نگر میں قریب 16 لاکھ فصل کی زمین برباد ہو گئی۔ ہم پوچھنا چاہ رہے، ہاں اس سے پہلے آئل آف محمد کے اوپر ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک سید محمد مہدی صاحب ہسٹورین ہے، ان کی کتاب ہے، ان کے کتاب کے شروعاتی صفحات میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ بہادر شاہ ظفر، کون ہے بہادر شاہ ظفر جانتے آپ؟ کتنے جانتے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے تم نہ پڑھ رہے نہیں۔